اسمبلی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی نے کہا کہ آصف علی زرداری اور فریال تالپور پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا ہے اور نہ ہی ان کے کسی کیس پر کوئی ٹرائل شروع ہوا ہے، لیکن ان کو جیلوں میں قید کیا گیا ہے۔ فریال تالپور صاحبہ خود اس اسمبلی کی رکن ہیں، ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اسمبلی کی کارروائی میں حصہ لیں اور اپنے حلقے کے لوگوں کی نمائندگی کریں۔ ابھی تک فریال تالپور صاحبہ ہوں یا آصف علی زرداری صاحب ہوں، ان کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا ہے۔ ابھی تک ان کا ایز سچ باقاعدہ ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا ہے۔ صرف الزامات کی بنیاد پر نہ صرف یہ کہ انہیں گرفتار کیا گیا، بلکہ ان کے جو آئینی اور قانونی حقوق ہیں وہ بھی ان کو نہیں دیے جا رہے ہیں۔ سعید غنی نے کہا کہ اگر احتساب کرنا ہے تو ضرور کیا جائے، لیکن آئین اور قانون کے دائرے میں اور بلا کسی تفریق کے کیا جائے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت کے ساتھ اس ملک میں جو طاقتیں ہیں، جو ہماری مخالف حکومتیں ہیں، انہوں نے اگر انتقام لینا بھی ہے تو کم از کم آئین اور قانون کے دائرے میں لینا چاہیے۔ جس طرح سے احتساب کیا جا رہا ہے یا احتساب کے نام پر جو انتقام لیا جا رہا ہے، اس میں بھی کم از کم اس ملک کے آئین اور قانون کو ضرور سامنے رکھا جانا چاہیے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں سعید غنی نے کہا کہ آج ملک میں وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں دہرائی گئی، اور ان کا کیس سیشن کورٹ کی بجائے ہائی کورٹ میں چلا گیا۔ یہ انصاف کا قتل ہے۔ ایک آدمی بقول آپ کے جس نے جرم کیا ہے، جس نے کرپشن کی ہے، جس نے غیر قانونی کام کیا ہے، اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک بیان دے دو فلاں آدمی کے خلاف اور تمہارے گناہ شارے ہم بخش دیں گے۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ پوری مہم، یہ پوری کمپین جو ہے یہ کرپشن کے خلاف نہیں ہے۔ یہ پوری مہم اور پوری کمپین پیپلز پارٹی کی قیادت کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے ہے، ان کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے ہے، پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کو دباؤ میں لانے کے لیے ہے۔ یہ کسی بھی طرح اس ملک کی خدمت نہیں ہو رہی ہے۔ کے ایم سی میں سینئر عہدوں کی تعیناتی کا اختیار میئر کراچی کو نہیں بلکہ محکمہ بلدیات کو ہے۔ کے ایم سی میں جو سینئر آفیسرز کی پوسٹنگز ہوتی ہیں یا سینئر عہدوں پر جو تعیناتیاں ہوتی ہیں وہ میئر صاحب کا اختیار نہیں ہے۔ وہ جو صوبائی محکمہ بلدیات ہے وہاں سے ان کے آرڈرز ایشو ہوتے ہیں، تو میئر صاحب کو اگر کوئی ایسی چیز کرنی بھی تھی تو ان کا کام تھا کہ وہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو لکھ کر بھیجتے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے یہ کیا سوچ کر کیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے پاس کچھ معلومات ہیں اور کوئی شخص کراچی کے مسائل کے حل کرنے میں اپنی کوئی رائے دے سکتا ہے تو ہمیں اس کی رائے لینی چاہیے، چاہے وہ مصطفیٰ کمال ہو چاہے کوئی اور ہو۔ اور علی زیدی صاحب سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے کام تو اپنے سر پہ بہت بڑا لے لیا، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ کرنے کیا جا رہے ہیں، اس لیے وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں نہ صرف خود پھنسے بلکہ کراچی کے شہریوں کو بھی پھنسا دیا۔ فارورڈ بلاک کے سوال پر انہوں نے کہا کہ جب بھی پیپلز پارٹی حکومت میں آئی کچھ قوتیں آسرے دینے والوں کو آسرے دینا شروع کر دیتی ہیں، اور اب ایک بار پھر ان آسرے والوں کو آسرا دیا جا رہا ہے۔ گھوٹکی کا جو الیکشن تھا نا، وہ ان سب کے لیے نشان عبرت ہے۔ سب کو بڑے بڑے آسرے دیے گئے، وہ بیچارہ جو ہار گیا وہ ایم این اے بن جاتا نا پوسٹ، اس کا بھی کیریئر خراب کیا، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو آسرے دیے کہ فلاں ہمارے ساتھ، فلاں ہمارے ساتھ، یہ فیصلہ آ رہا ہے، وہ فیصلہ آ رہا ہے، اور ہمارا الیکشن یوں ہو رہا ہے۔ کچھ نہیں ہوا، فیصلہ لوگوں کے ہاتھ میں تھا، عوام نے مسترد کیا، اور وہ آسرے دینے والے بھی اور آسرے لینے والے بھی مایوس ہو گئے۔ اور یہ سندھ اسمبلی کا جو ایوان ہے، اس کا آپ ماضی اٹھا کر دیکھیں، پچھلے 11 سالوں میں ہمیشہ یہ بات کہی گئی کہ پیپلز پارٹی کے لوگ ٹوٹ رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کا ایک آدمی نہیں ٹوٹا، ٹوٹے ہمارے مخالفین ہیں۔